بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ الکریم۔ آج ہم پرائس کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ پرائس کنٹرول اتھارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو کہ قیمتوں کے اتار اور چڑھاؤ کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ اب اس پر بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا کچھ اس کا تہمید مجھے باننی پڑے گی، اور وہ تہمید اس طرح ہے کہ جولائی 2018 میں کراچی میں اگر کلفٹن سے آپ کسی بھی کوچ میں بیٹھیں اور گلشن اقبال نیپا اتریں تو وہ 20 روپے اس کا کرایہ لیتے تھے اس سفر کا۔ اچھا، پھر تقریباً 6 مہینے بعد انہوں نے اس 20 روپے کرایے کو بڑھا کر دیا 30 روپے، یعنی کہ کتنا فیصد اضافہ ہوا؟ 50%، یعنی 20 روپے کے اوپر انہوں نے 10 روپے بڑھائے تو 50% کا اضافہ کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد تقریباً لگ بھگ جولائی 2019 میں انہوں نے اس کا کرایہ اور 10 روپے بڑھایا اور کر دیا 40 روپے۔ اور یہ پچھلے 4-5 مہینے سے تو خیر میں اس طرف گیا نہیں، تو اب اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت کیا کرایہ ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ کرایہ جو ہے بڑھا ہے 100%، یعنی پہلے 20 روپے تھا اور اب پھر بڑھتے بڑھتے 40 روپے کر دیا، یعنی کہ پورے 100% کا اضافہ کیا۔ اسی طرح اگر آپ لیمو کی مثال لے لیں سبزیوں میں، تو وہ اگر ایک لیمو 2.5 روپے کا ملتا تھا تو وہ پھر 5 روپے کا بکنا شروع ہو گیا، یا ایک لیمو اگر 5 روپے کا تھا تو وہ 10 روپے کا بھی میں نے خریدا۔ یہ شاید پچھلے رمضان کی بات ہے۔ تو اور یہی حال تقریباً ہر کموڈٹی کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم اس کے کوچ کے کرائے کی بات کریں تو کیا کوچ کا کرایہ 20 روپے تھا اور ڈبل ہو گیا، یعنی 20 سے بڑھ کے 40 روپے ہو گیا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ڈیزل 50 روپے لیٹر بک رہا تھا تو ڈیزل بھی پھر ڈبل ہوا ہوگا، 100 روپے لیٹر اب بک رہا ہوگا، یا ڈیزل 100 روپے لیٹر بک رہا تھا کراچی میں تو اب کیا 200 روپے لیٹر بک رہا ہے۔ تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اوبیسلی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی کموڈٹی بڑھتی ہے تو وہ اتنی بڑھتی ہے کہ آپ اس پہ پورے 100% کا اضافہ کر دیں، یا اسی طرح میں نے جس طرح آپ کو دوسرے معاملات کی مثال دی ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مضبوط پرائس کنٹرول اتھارٹی قسم کا کوئی ادارہ نہیں ہے۔ ادارہ تو میرے خیال میں ہوگا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایک مضبوط پرائس کنٹرول اتھارٹی کا ادارہ بنا لیں اور اس میں اوپن میرٹ کے اوپر لوگ ہائر کریں اور اس ادارے کی رپورٹنگ ہو ایک جوڈیشل کمیشن کو جو کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ہو، یہ میرا ذاتی خیال ہے، باقی اس کی رپورٹنگ چینل الگ سے بھی بنایا جا سکتا ہے، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت کام کرے، اور پھر اس کی شاخیں سارے صوبوں میں ہر شہر میں ہو سکتی، اور کسی دوسرے طریقے سے بھی اس ادارے کو چلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ وہ ادارہ پراپرلی پاکستان میں بن جائے تو یہ جو قیمتوں کا مسئلہ ہے اور جو مہنگائی کا مسئلہ ہے یہ بہت بڑی حد تک اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی ہو یہ رہا ہے کہ جی ایک کسی بھی
کموڈیٹی کی جو قیمت ہے وہ اتنی نہیں بڑھتی جتنی اس کے اوپر جو دوسری اشیاء جن کا انحصار ہوتا ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. یہاں اس معاملے میں ہم ڈیزل اور کوچ کے کرائے کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کوچ کا کرایہ ڈبل ہو گیا اور ڈیزل ظاہر سی بات ہے کہ وہ ڈیزل میں ہم نے 70-80 روپے لیٹر تھا، اب شاید 100 روپے لیٹر بک رہا ہے. وہ اس کا ایم ناٹ شیور، لیکن وہ بہت بڑا کوئی اضافہ نہیں تھا کہ جتنا ڈیزل میں اضافہ ہوا 30%، تو اس حساب سے تو کرائے میں بھی 30% اضافہ ہونا چاہیے، لیکن کرائے میں اضافہ ہو رہا ہے 100%. اور پھر وہ الگ بات ہے کہ اس کے بدلے میں جو کوالٹی آف دا پروڈکٹ ہے وہ کیا مل رہی ہے ایک عام پاکستانی کو. یعنی لوگ کچھ اس کی چھتوں پہ چڑھ کے سفر کرنے پہ مجبور ہیں، اتنا رش ہے. تو وہ بزنس، اور ہر بزنس کا یہی حال ہے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان کے شہروں میں معاملات اس طرح ہیں کہ پاکستان میں آبادی بڑھی ہے 2.4% سالانہ کے حساب سے، لیکن جو شہری علاقے ہیں اس میں آبادی بڑھی ہے 5% سالانہ کے حساب سے، کیونکہ ظاہر اندرون ملک سے لوگ بہت بڑی تعداد میں شہروں کا رخ کرتے ہیں. تو شہروں میں پھر جو بزنسز ہیں، جیسے ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے یا کسی اور دوسری چیز کا بزنس ہے، وہ کم نہیں ہوتا، اس کی سیلز بڑھتی ہے، اس میں کمی کے کوئی اتنے معاملات نہیں ہوتے. تو یہ بنیادی طور پہ میرا ایک ذاتی تجزیہ ہے، اور میں تقریباً 1 سال سے سوچ رہا تھا کہ اس کے اوپر بات کروں. اور بنیادی طور پہ تو خیر یہ اوبیسلی حکومت کا کام ہے، لیکن میں نے سوچا کہ میں اپنی ایک مؤدبانہ رائے اس سارے معاملے پہ پیش کروں. ویسے تو خیر میں ایک معمولی سا انسان ہوں، لیکن اگر اس پورے معاملے پہ آپ بات کریں تو پاکستان میں جو انفلیشن ہے یا جو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پرائس کنٹرول اتھارٹی پراپر نہیں ہے. ورنہ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، ایون آپ سعودیہ میں بھی چلے جائیں، تو وہاں پہ قیمتیں اس طرح نہیں بڑھتی. انگلینڈ میں نے سنا 5 سال وہ ایک جو ڈبل روٹی اس کی قیمت اگر وہ 1 پاؤنڈ ہے تو وہ 1 پاؤنڈ ہی رہتی ہے. اس طرح کے معاملات ہر دنیا کے ہر ترقی یافتہ معاشرے میں پائے جاتے ہیں. لیکن بہرحال پاکستان میں اگر ہم کوشش کر کے کچھ پرائس کنٹرول اتھارٹی ایک بنا لیں، اور اس میں پھر ہم ریلیونٹ ایکسپرٹس اس میں رکھیں، ہر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں وہ اس کے اندر رکھیں. مثال کے طور پہ اس پہ ہم کاسٹ اکاؤنٹنٹس بھی رکھ سکتے ہیں، کوالیفائڈ انجینئرس بھی رکھ سکتے ہیں، جو کہ اور دوسرے لوگ بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ اس بات کا تعین کریں کہ اگر قیمت بڑھ رہی ہے، اگر کوئی دواؤں کی کمپنی کسی اپنی پروڈکٹس کی قیمت بڑھا رہی ہے، تو وہاں پہ پھر پرائس کنٹرول اتھارٹی کو لوگ جائیں اور جا کے پوچھیں کہ بھائی یہ قیمت کیوں بڑھ رہی ہے، یہ اس حساب سے تو قیمت آپ کی اتنی تو نہیں ہونی چاہیے. تو اسی طرح ہر جگہ پہ یہ پرائس کنٹرول اتھارٹی کے لوگ جا کے چیک کر سکتے ہیں، اور پھر ان کے پاس جو اتھارٹی ہو وہ ایک ہائی لیول کی اتھارٹی ہو جس کے اوپر یہ اپنا کیس بنا کے آگے جو بھی شخص رولز ریگولیشن کو وائلیٹ کر رہا ہے اسے پھر قرار واقعی اس کے اوپر جرمانہ کیا جائے یا اسے سزا دی جائے. اگر آپ اس جو بنیادی خیال جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے اس سے متفق ہیں تو برائے مہربانی اس ایپیسوڈ کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں، تاکہ یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ اس بنیادی خیال کے حامی و ناصر ہوں. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.